الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ عزادارو، آ گئی مسافروں کی آخری رات۔ گھروں کو چھوڑ کر، آرام کو چھوڑ کر اس فرش عزا پہ آپ بیٹھے ہیں، یاد منا رہے ہیں اس رات کی جس رات میں ہر ماں کے پاس اس کا بیٹا موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر بہن کے پاس اس کا بھائی موجود ہے، لیکن عزادارو صبح کچھ گھنٹوں کے بعد جب یہ رات دن میں ڈھلے گی، مرحبا مرحبا، جو آوازیں بلند ہیں یہ رونے کی رات ہے، یہ عزاداری کی رات ہے۔ جب یہ رات دن میں ڈھلے گی اور سورج طلوع ہوگا تو یہ سورج وہ کچھ دیکھے گا جو اس نے اب تک نہیں دیکھا۔ عزادارو، اس سورج نے اب تک علی اکبر کو دیکھا ہے، کل اکبر کے سینے میں برچھی دیکھے گا۔ اب تک اس سورج نے علی اصغر کو دیکھا ہے، عزادارو کل کا دن ہوگا علی اصغر کے گلے میں تیر ہوگا۔ واہ حسینہ واہ مصیبتہ واہ غربتہ، اللہ اکبر۔ اس سورج نے اب تک ابو الفضل العباس کو دیکھا، کل کا دن آئے گا عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھے گا۔ اور درد کا جملہ کہوں، اس سورج نے اب تک حسین کو دیکھا ہے، کل کا دن ہوگا زخموں سے چور حسین۔ اللہ اکبر۔ اس سورج نے یہ دیکھا، آج کی رات ہر بیوی کے پاس اس کا سہارا موجود ہے، اطمینان ہے، لیکن عزادارو اکبر کے پاس، لائلہ کے پاس علی اکبر موجود ہیں، ام رباب کے پاس علی اصغر موجود ہیں، ام فروہ کے پاس قاسم موجود ہیں، اور زینب کے پاس حسین موجود ہے۔ آج کی رات عجب راتوں میں سے ایک تھی۔ حسین نے سارے صحابیوں کو ایک خیمے میں بلایا، اور بلانے کے بعد کہا، دیکھ رہے ہو یہاں لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، یہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں، انہیں تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، تمہارا بہت شکریہ اس وقت تک حسین کے ساتھ دیا، میں اب بھی تم سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، جاؤ، جنت کا وعدہ بھی تم سے ہے، اپنی جانوں کو بچا کر واپس چلے جاؤ۔ خیمہ حسینی میں صحابہ موجود ہیں، اور حسین کہہ رہے ہیں اپنی جان بھی بچاؤ، جنت بھی لو، جاؤ چلے جاؤ۔ مقتل کہتا ہے کوئی نہیں اٹھا۔ حسین نے کہا، اچھا ایسا لگ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر شرما رہے ہو، بھیا عباس چراغ بجھا دیا جائے۔ عزادارو چراغ گل کر دیا گیا۔ اب حسین نے پھر کہا، جسے جانا ہے وہ چلا جائے۔ حسین اپنی بیعت اٹھا رہا ہے۔ جب چراغ دوبارہ جلایا گیا تو عجیب منظر تھا، صحابہ کی تلواریں نکلی ہوئی تھیں، گلوں پہ رکھی ہوئی تھی، کہہ رہے تھے حسین بس اشارہ کرو تو اپنی گردن کاٹ کے تمہاری قدموں میں گرا دیں، لیکن ہمیں جانے کی نہ کہنا حسین، اگر آج چلے گئے حشر کے میدان میں زہرا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر رسول نے پوچھ لیا میرے لال کو تنہا چھوڑ کر آ گئے، حسین ہم نہیں جا سکتے۔ اب حسین ابن علی نے کہا، جیسے اصحاب مجھے بھی لے۔ اللہ اکبر۔ حکم دیا اپنے اپنے خیموں کو ہمارے خیموں کے اطراف میں لگا دیا جائے۔ یہ آخری رات مسافروں کی، سارے خیمے لگا دیے گئے، درمیان میں بیویوں کے خیمے، اطراف میں صحابہ کے خیمے۔ اب صحابہ آج کی رات تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ عزادارو یہ آواز سجاد کے خیمے میں پہنچی، بیمار غش سے بیدار ہوئے، آئے بابا کے پاس، بابا یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ کہ سجاد یہ میرے صحابہ قرآن کی تلاوت کریں۔ درد کا جملہ کہہ رہا ہوں، اسی کے اندر سارا مصائب کا جملہ ہے۔ غیرت دیکھیے گا سید سجاد کی، کہ بابا ان نامحرموں کی آواز ہماری بیویوں تک آ رہی ہے، بابا کیا ان کے خیمے دور نہیں کیے جا سکتے؟ علی کے لال کی آنکھوں میں آنسو آئے، رو کر کا سجاد آج میری امامت کی آخری رات ہے،
سجاد کل تم جانو زینب جانے، جہاں جی چاہے وہاں خیمے لگواتے رہنا۔ عزادارو یہ کہا سید سجاد سے۔ اب سجاد کو قریب بلایا اور کہا بیٹا یہ بتاؤ جہاد اصغر کرو گے یا جہاد اکبر کرو گے؟ اللہ اکبر۔ سید سجاد نے گردن کو بلند کیا کہ بابا میں آپ کا بڑا بیٹا ہوں، بابا میں جہاد اکبر کروں گا، لیکن بابا یہ بتائیے جہاد اکبر کیا ہے، جہاد اصغر کیا ہے؟ مرحبا، جو آنکھوں میں آنسو کچھ دیکھ رہا ہوں، کچھ آہستہ آہستہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں، بس یہ درد کا مصائب کا جملہ آپ کے حوالے کرنا ہے۔ خدا جانے اگلے برس کون جیے کون نہ جیے، مولا سب کو طول عمر عطا فرمائے۔ ماتم کا مصائب کا جملہ ہے، خدا جانے کون اس کی گہرائی تک پہنچ سکے اور ہائے بلند کرے۔ عزادارو سجاد نے جیسے ہی پوچھا بابا جہاد اکبر کیا ہے، جہاد اصغر کیا ہے، حسین نے کہا سجاد 3 دن کی پیاس برداشت کر کے پیاسا قتل ہو جانا جہاد اصغر ہے، ماؤں بہنوں کے ساتھ شرابی کے دربار میں جانا، بازاروں میں جانا، میرے لال یہ جہاد اکبر ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو آوازیں بلند ہے سید اجر عطا فرمائے، جو نہیں رو سکے انہیں بس اتنا یاد دلاؤں، چھٹے امام کہتے ہیں نفس المحموم لظلمنا تسبیح۔ ہماری مصیبت پہ اگر کوئی ہائے بھی کہے، اللہ اس ہائے کو تسبیح شمار کرتا ہے۔ عزادارو یہ آج کی رات ہے۔ حسین کبھی خیمے میں صحابہ سے بات کرتے ہیں کہ اچانک اہل خانہ کے پاس گئے، سکینہ حسین کی 4 برس کی بیٹی بار بار حسین کے پاس آتی ہے، بار بار حسین کے پاس آتی ہے۔ ایسے میں حسین ابن علی نے کہا جاؤ میری سکینہ جا کے سو جاؤ، سکینہ جا کے سو جاؤ۔ بچی تڑپ کے کہنے لگی بابا مجھے آپ کے سینے کے علاوہ نیند نہیں آتی۔ ہائے، اب حسین نے کہا سکینہ عادت ڈالو، اب سے اپنی ماں کے پاس سویا کرو۔ اللہ اکبر، درد کا جملہ جو اولاد والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سکینہ عادت ڈالو، اب سے اپنی ماں کے پاس سویا کرو۔ بچی نے تڑپ کر کہا بابا اماں کے پاس تو علی اصغر سوتا ہے، بابا اماں کے پاس تو میرا بھائی سوتا ہے۔ حسین نے کہا سکینہ زمانہ بدل گیا، اب اصغر میرے ساتھ سوئے گا، تمہیں اپنی ماں کے ساتھ سونا ہوگا۔ عزادارو منظر پہ منظر بدلتا جا رہا ہے۔ حسین ابن علی کبھی خیمے میں جاتے ہیں، کبھی خیمے سے باہر آتے ہیں۔ ایک مرتبہ بیویوں کے خیمے کو دیکھنا شروع کیا، ایک خیمے کے قریب گئے، دیکھا لیلا ہے، علی اکبر کو بٹھایا ہوا ہے، ماں جوان بیٹے کو آخری رات میں دیکھ رہی ہے، وصیتیں کر رہی ہے۔ آگے بڑھے، زینب کبریٰ کا خیمہ، اونو محمد بیٹھے ہیں اور زینب کہہ رہی ہیں میرے لاڈلو کل شہادت کا دن ہے، دیکھ رہے ہو ماموں پہ کیسی مصیبت کی گھڑی آ گئی ہے، دیکھو کل جب شہادت پیش ہونے لگے پیچھے نہ رہنا، مجھے زہرا سے شرمندہ نہ کرا دینا، اور ہاں لڑنا، خوب لڑنا۔ یہ کہنے کی دیر تھی، بچوں نے انگڑائی لی، لے کر کہا اماں کل کا سورج تو طلوع ہونے دیں، یہ تاریخ گواہی دے گی جعفر طیار کے پوتے کیسے لڑے ہیں، حیدر کرار کے نواسے کیسے لڑے ہیں۔ زینب نے فوراً کہا ہاں لڑنا، لیکن خیال رہے اگر نہر پہ پہنچ جاؤ پانی نہ پینا، میری سکینہ پیاسی ہے، پانی نہ پینا، میرا علی اصغر پیاسا ہے۔ عزادارو ماں سے وعدہ کیا۔ حسین آگے بڑھے، ایک خیمہ اور ہے، کس کا خیمہ ہے؟ ام فروا کا خیمہ۔ بیٹے کو بلایا، بٹھا کر کہا میں سیدانی نہیں ہوں، لیکن مجھے زہرا سے شرمندہ نہ ہونے دینا، میرے لال زہرا کے لال پہ خود کو قربان کر دینا۔ حسین دیکھتے ہوئے منظر خیمے میں پہنچے کہ پیچھے سے قاسم خیمے میں وارد ہوئے۔ یہ جذبہ دیکھو عزادارو، اور وارد ہو کر کہا چچا پوچھنے یہ آیا ہوں کل کے مرنے والوں میں میرا نام بھی ہے؟ ہائے غربت حسین ابن علی۔ حسین نے کہا یہ بتاؤ فمل موت عندک، موت کو اپنے نزدیک کیسا پاتے ہو؟ قاسم تمہاری نگاہوں میں موت کیا ہے؟ فوراً کہنے لگے احلم من العسل، چچا شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ یہ کہنے کی دیر تھی، حسین نے فوراً کہا
قاسم اپنی بات کرتے ہو، کل کا دن آئے گا تمہارا علی اصغر بھی نہیں بچے گا۔ عزادارو قاسم نے فوراً کہا چچا کیا یہ ہمارے خیموں میں گھس کے علی اصغر کو قتل کریں گے؟ کہ نہیں، اپنے ہاتھوں پہ لے کر جاؤں گا۔ عزادارو یہ رات گزرتی جا رہی ہے، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں۔ اچانک حسین اپنے خیمے سے باہر نکلے۔ حسین نے محسوس کیا یہ جس رات میں آپ بیٹھے ہیں اپنے ذہنوں کو لے چلو ذرا کربلا۔ ایک طرف یزیدی لشکر ہے، دوسری طرف حسین کے چند خیمے ہیں، بیچ میں میدان ہے۔ حسین خیمے سے باہر آئے، اچانک حسین نے محسوس کیا کوئی ہے جو پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، رکا میرا مولا، رک کر پوچھا کون ہے جو میری اجازت کے بغیر میرے پیچھے آ رہا ہے؟ آنے والے نے کہا فرزند رسول میں آپ کا غلام ہلال ابن نافع۔ حسین نے کہا ہلال میری اجازت کے بغیر کیسے آئے؟ کہ مولا آپ کی محبت مجھے کھینچ لائی، مولا مجھ سے برداشت نہ ہوا، آدھی رات کے وقت آپ باہر نکلے دشمن کو گستاخی کر دے۔ حسین نے کہا اچھا، ہاتھ میں ہاتھ لیا ہلال کا، لے کر آگے بڑھے اور بڑھتے بڑھتے اچانک حسین نے کہا ہلال جنت میں اپنا مکان دیکھنا چاہو گے؟ صحابہ کو فرما چکے شہادت تمہاری میراث ہے، جیسے کہا نا شہادت تمہارا حق ہے، کل شہادت نصیب ہونی ہے۔ چہرے پہ ایک مسکراہٹ تھی صحابہ کا، بے ہلال کو معلوم ہو کل شہید ہونا ہے۔ قریب آئے، ہلال جنت میں مکان دیکھنا چاہو گے؟ جی فرزند رسول۔ اشارہ کیا آسمان کی طرف، دیکھو ہلال وہ تمہارا مکان ہے، ہلال وہ حر کا مکان ہے، وہ میرا مہمان آنے والا ہے، ہلال وہ حبیب کی جگہ ہے۔ دکھاتے دکھاتے ماتم کا جملہ کہہ رہا ہوں، ایک ایک آنسو ایک ایک آواز سیدہ قبول فرمائے۔ اچانک قریب ہوئے، رکے اور رک کر کہا ہلال یہ جگہ دیکھ رہے ہو، یہاں بوڑھا باپ ہوگا، جوان کا سینہ ہوگا، سینے میں برچھی کا پھل نکال رہا ہوگا۔ ہائے حسین، ہائے حسین، زبانیں ہائے کہیں گی، غریب کے ذکر میں غریب بن کے بیٹھ کے سننا زدہ رہا۔ واہ غربتا واہ مصیبتا، علامہ مجلسی کہتے ہیں جہاں حسین کی مجلس برپا کی جائے، جہاں حسین کے مصائب پڑھے جائیں، کوئی روئے نہ روئے، کوئی آئے نہ آئے، اجڑی ماں ضرور آتی ہے۔ واہ حسینہ واہ حسینہ واہ مظلومہ واہ غربتہ، اجڑی ماں آتی ہے، خالی ہاتھ نہیں آتی۔ فی یدہا خرقۃ، زہرا کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے۔ جب کوئی مومن تڑپ کے روتا ہے سیدہ آنسو کو رومال میں جگہ دیتی ہے۔ میرا دل کہتا ہے ساتھ میں ایک 4 برس کی فاطمہ آتی ہوگی، بچی کہتی ہوگی پھوپھی اماں دادی یہ کون ہے جو رو رہے ہیں؟ عجب نہیں زہرا کہتی ہو یہ تیرے حسین کے عزادار، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ قریب لے کر آئے، ہلال دیکھ رہے ہو؟ جی مولا میں دیکھ رہا ہوں، ہلال یہاں اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالوں گا۔ آگے بڑھے، روتا جا رہا ہے ہلال، آگے بڑھے، ایک منزل آئی۔ حسین نے کہا ہلال یہ جگہ دیکھ رہے ہو؟ جی مولا دیکھ رہا ہوں۔ ہلال یہاں میرا قاسم گھوڑے سے گرے گا، ہلال یہاں قاسم کی لاش کے ٹکڑے بکھر جائیں گے۔ عزادارو حسین اور آگے بڑھے کہ ہلال یہ جگہ دیکھ رہے ہو؟ جی مولا دیکھ رہا ہو۔ ہلال یہاں ششماہے کے لیے پانی کا سوال کرے گا۔ مرحبا، سانس لے لو، درد کا جملہ ہے۔ عزادارو لے کر آگے بڑھے، ایک جگہ ایسی آئی جہاں حسین نے کہا ہلال یہ جگہ دیکھ رہے ہو، اسے یاد رکھنا یہاں میرے عباس کا بازو قلم ہوگا، یہاں میرے عباس کا دوسرا بازو قلم ہوگا، یہاں میرا عباس گھوڑے سے گرے گا۔ رونے والے عزادارو درد کا جملہ ہے۔ ایک جگہ حسین نے دکھائی، اچانک نشیب پہ اترے کہ ہلال یہاں تمہارا مولا آخری سجدہ کرے گا، ہلال یہاں 13 ضربیں چلے گی، حسین کا سر جدا کیا جائے گا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، مولا مرسا قبول فرمائے۔ درد کی منزل ہے، مولا عبادت قبول فرمائے۔ ہلال یہ جگہ دیکھ رہے ہو؟ 13 ضربے۔ عزادارو جب ضربے چلی نا اور پھر پوچھا گیا شمر سے، شمر بچا جب تو ضربے چلا رہا تھا حسین کیا کہہ رہے تھے؟ عجیب منظر ہے۔ شمر کہتا ہے جب میں نے پہلی ضرب چلائی حسین نے اللہ کو یاد کیا، جب میں نے دوسری ضرب چلائی حسین نے نانا کو یاد کیا، جب میں نے تیسری ضرب چلائی حسین نے بابا کو یاد کیا، جب میں نے چوتھی ضرب چلائی حسین نے ماں کو یاد کیا، اور جب آخری ضرب چلائی ارے حسین کے لب ہلے، نحیف سی آواز آئی بھائیا پا۔
واہ حسینہ واہ حسینہ واہ مظلومہ۔ مولا پرسا قبول فرمائے۔ دو جملے اور مجھے درد کے پڑھنے ہیں۔ جو سینہ پیٹ سکتے ہیں وہ سینہ پیٹیں، جو ہائے کہہ سکتے ہیں وہ ہائے کہیں۔ آخری رات ہے مسافروں کی۔ عزیزانو حسین نے ایک ایک منزل بتائی، یہ عباس کی جگہ، یہ علی اکبر کی جگہ، یہ قاسم کی جگہ، یہ علی اصغر کی جگہ، یہ حسین کی شہادت کی جگہ۔ اب حسین نے محسوس کیا کہ میں جو بتا رہا ہوں، ہلال روتا بھی جاتا ہے، لیکن ہلال کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں۔ حسین نے کہا ہلال تمہارا امام تم سے بات کر رہا ہے، ہلال یہ دائیں بائیں کہاں دیکھ رہے ہو؟ ہلال نے رو کر کہا مولا مجھے معاف کر دیجئے گا، لیکن میں کیا کروں، میرے کانوں میں کسی بیوی کے رونے کی۔ جزاک اللہ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ مولا میں کیا کروں، میرے کانوں میں کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ مولا وہ ایسے رو رہی ہے جیسے بوڑھی ماں جوان کے جنم۔ حسین نے کہا ہلال نظریں جھکا دو، ہلال وہ کوئی اور نہیں میری ماں فاطمہ زہرا۔ ہلال آج کربلا میں رو رہی ہے، پھر کوفے میں روئے گی، جہاں جہاں میرا سر جاتا رہے گا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، یہ کہہ کر حسین واپس آئے۔ رضا آخری جملہ ہے، یہ وہی وقت تھا کہ جس میں حر وضو کر رہا ہے، اور وضو کرتے کرتے حر کے کانوں میں آواز آئی، حر شرم نہیں آ رہی، تو پانی سے وضو کر رہا ہے، زہرا کی بیٹیاں پیاس سے تڑپ رہی ہیں۔ لرز گیا حر، یہ میں نے کیا کیا؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، یہ معمولی رات نہیں ہے، یہ وہ رات ہے کہ جس میں باپ تیمم کرتے رہے اور بچے پیاس سے العطش کہتے رہے۔ اور شرم نہیں آ رہی، اور تڑپا اسی رات میں، اسی پہر میں خیمے میں گیا، سوچنے لگا یہ میں نے کیا کر دیا، یہ میں نے کیا جرم کر دیا۔ فاطمہ کی اولاد صحرا میں آ گئی ہے۔ اچانک سوچ رہا تھا کہ غلام نے دیکھا میرا آقا گھبرایا ہوا ہے، جلدی گیا پانی کا جام بھر کے لایا، اور نے پانی کو دیکھا کہ یہی تو وہ پانی ہے جس کے لیے زہرا کے بچے العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ پانی لے کے حر نے پھینک دیا، گھبرا گیا غلام، خدا جانے میرے آقا کو کیا ہوا ہے۔ حر کے بھائی کو بلا کر لایا، بھائی نے بھائی کو دیکھا، اب حر بھائی سے کیا کہے، رونے والے عزاداروں ایک مرتبہ ہاتھ لیا بھائی کا، لے کر مقتل میں آیا، کہا بھائی بس اتنا بتا دو، کانوں میں کوئی آواز آ رہی ہے، فجر کے قریب کا وقت ہے، بچے سوئے نہیں ہیں، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ تڑپ گیا حر کا بھائی، کہ بھائی بس میں نے فیصلہ کر دیا، میں حسین کی طرف جا رہا ہوں۔ حر کے بھائی نے کہا حر جا تو رہے ہو، لیکن لانے والے تم ہو، کیا حسین تمہیں معاف کر دیں گے؟ تڑپ گیا حر کا، میں جانتا ہوں حسین فاطمہ کا بیٹا ہے، حسین زہرا کا لال ہے۔ ادھر ادھر حر چلا، غلام چلا، بیٹا علی ابن حر چلا، حر کا بھائی چلا، کہ مگر میں ایسے نہیں جانا چاہتا، پہلے میرے ہاتھ ایسے باندھو جیسے قیدی کے باندھے جاتے ہیں۔ ادھر ایسے ہاتھ باندھے گئے، آخری جملہ ہے، لے کر حسین کی خدمت میں پہنچے، ابھی سامنے ہیں کہ اچانک غلام نے آواز دی، کہا اللہ اکبر۔ حر نے کہا کیا ہوا؟ کہ ابو الفضل العباس آ رہے ہیں۔ پھر آواز دی، کہا اللہ اکبر، کیا ہوا؟ علی اکبر آ رہے ہیں۔ پھر آواز دی، کیا ہوا؟ کہ اللہ اکبر، آقا حسین خود آ رہے ہیں۔ عزادار حر قدموں میں گر گیا، کہ حلی توبہ، کیا مولا میرے لیے معافی ہے؟ کہ حر جا میں نے تجھے معاف کیا۔ آخری جملہ ہے عزادارو، جا میں نے تجھے معاف کیا۔ کہنے لگے نہیں مولا میرا گناہ بڑا ہے، حر میری ماں فاطمہ نے تجھے معاف کیا۔ کہنے لگا مولا میرا گناہ بڑا ہے، حر میرے نانا نے تجھے معاف کیا۔ جو سینہ پیٹ سکتے ہو سینے کی عبادت ضرور کرنا۔ کہ نہیں مولا میری توبہ بڑی، میرا گناہ بڑا ہے، حر میرے بابا علی نے تجھے معاف کیا۔ اور کہنے لگا مولا وجہ یہ ہے، جب میں نے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا، زہرا کی بیٹیوں کی چیخیں والا، جب تک بیویاں معاف نہیں کرے گی۔ عزادارو فضا در خیمہ پر آئی، کہا تیرا عجیب مقدر ہے، زہرا کی بیٹی نے تجھے سلام۔ تڑپ گیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ عزادارو یہی منزل تھی،
یہی منزل تھی کہ گرمی کے عالم میں باپ سجدے میں گرا ہوا ہے، بچے علاتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ ایسے میں زینب نے ماجائے کو بلایا کہ بھیا حسین ذرا میرے خیمے میں آؤ۔ حسین خیمے میں آئے۔ حسین کے خیمے میں آنا تھا، بہن نے بھائی کے چہرے کی زیارت کی کہ بھیا آج میرا دل چاہتا ہے کہ آج کی اذان اپنے نانا کے لہجے میں سنو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مولا پرسا قبول فرمائے، اسی اذان کے لیے انتظار کر رہے ہو، مولا آپ کی عبادت قبول فرمائے۔ بھیا میرا دل چاہتا ہے کہ آج کی اذان اپنے نانا کے لہجے میں سنو۔ بھیا ذرا اکبر سے کہو آج اذان دے دے۔ جملہ ایک ہی ہے مصاحب کا، بھیا ذرا اکبر سے کہو کہ اذان دے دے۔ عزیزانو اتنا کہنا تھا حسین علی اکبر نے کہا جی بابا میں نانا کے لہجے میں اذان دیتا ہوں۔